درود بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، شیعہ قوم کی پہچان کا نعرہ علی کے بھی خالق کا نام ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبیوں کے سلطان کا نام ہے، حسنین کے نانا کا نام ہے، علی کے بھی آقا کا نام ہے بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جن کی رگوں میں ولایت علی ہاتھ اونچے حیدری، درود بر محمد و آل محمد۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے؟ اجازت ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ نادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تجدہ اونا لک فی النواہب، کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہے اپنی بارگاہ میں پوری فرما۔ عزاداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا لاہور کی ملکہ قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائے کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں شہزاد علی اصغر کی نالین کا صدقہ مالک ماتمی بیٹے عطا فرما۔ بابا عمران شاہ جی سے لے کر بابا زیاد شاہ جی تک جتنے احباب اس کاروان کا حصہ ہیں مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کوشش کرنا جڑے بندے نے اس دیمائے درس دیتے بیٹا کائنات میں جو دعا کہیں قبول نہ ہو حسین بادشاہ کے ذکر میں ضرور قبول ہوتی ہے، اس پہ واجب نہیں ہو جب آمین کہنا۔ میرا مالک اس نازک دور میں ہماری شیعہ قوم کو بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مالک کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرا مالک اس وقت تک کسی مادمی جوان کو موت نہ دے جب تک 14 کا زوال نہ ہو جائے۔ بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ خصوصاً میرے چچا جان ذاکر اہل بیت چچو قاضی وسیم عباس کو مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ اے ہو ہی نہیں سکتا بھئی بندہ شیعہ کرتا ہوئے تھے ہونا امین نہ آکھے۔ میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں، سلطان عادل امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ خدا خدا کی ساری خدائی کا زین ملتا ہے، کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، ماتمیوں سے دعا لینے کی خاطر چچا جان سے دعا لینے کی خاطر میں نے 4 مصروں سے نوکری کا آغاز کیا۔ قاسم بھائی خدا کی ساری خدائی کا زین ملتا ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین ملتا ہے،
کوشش کرنا چوتے مصرے تے ایک بندہ ہی نہ بولے میں کو کوئی دکھ نہیں، لیکن بدے ہاتھ ویکھو تھوڑا پتراں ویراں میرا اپنا گھر بانی دی حیثیت نہ لایا کرنا، ہاتھ بد کے محنت کردا پیاں انہاں مصراں دی دادی ہے دعائی ہے بھی اگو جتنے ماتمی ملن انہاں نوں آکھنا ساڈا پتر ساڈا ویر کلندر شاہ کے منبر تے آ کے ہاتھ بج کے ایک محنت کر کے گیا خدا کی ساری خدائی کا ذہن ملتا ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین ملتا ہے، اور نماز فجر قضا بھول کے بھی مت کرنا، کیوں؟ اسی نماز میں اکثر حسین ملتا ہے۔ ہاں جڑا حسینی بیٹھا وہ بولے ہاتھ چاوے حیدری، مالک دھیاں دینے گا سلام ہے تھوڑے میں لگ دوا پڑھا میں تو تھکدا پہ ہوں۔ یا علی یا علی خدا کی ساری خدائی کا ذہن ملتا ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین ملتا ہے، اور نماز فجر قضا بھول کے بھی مت کرنا، اسی نماز میں اکثر حسین ملتا ہے۔ اسی نماز میں آپ مجلس حسین میں آئے نا، ہماری یونیورسٹی بھی یہی ہے، ہمارا کالج بھی یہی ہے، ہمارا سکول بھی یہی ہے، واحد ادارہ ہے حسینیت جہاں عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہاں یہاں بزرگ بھی آ سکتے ہیں بچے بھی آ سکتے ہیں، آپ مجلس حسین میں آئیں تو کوئی نہ کوئی میسج کوئی نہ کوئی بات ضرور لے کے جائیں۔ آج لائیو مجلس نہ چل رہی ہوتی شاید میں بات نہ کرتا، مجلس لائیو چل رہی ہے تو پھر میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں یہ بات کرنا، منبر حسین پہ آؤں تو کچھ فرائض میرے بھی ہیں، میں اپنی قوم کی نمائندگی کر رہا ہوں، نمائندگی کرتے ہوئے منبر حسین سے شیعہ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کلندر شاہ منبر پہ کہہ رہا ہے کہ چچو نیئر بندے دی زمین ہوئے نا پلاٹ ہوئے، ایک پلاٹ دی گل کر لیندے ہیں، پلاٹ ہو میرا پلاٹ ہو کوئی قبضہ کر لے میں قبضہ نہیں کرنے دوں گا، اپنی جان لڑا دوں گا پلاٹ نہیں دوں گا۔ یار ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پاکستان بنایا ہی شیعوں نے ہے۔ ہاں جا تاریخ پڑھ قائد اعظم کون ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کون ہے۔ ہم کسی کو پاکستان کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے، ہمیں اپنی جان سے بڑھ کے پیارا امن ہے پاکستان کا۔ ہاں ہم حسینی ہیں، اور ہمارا معصوم کا فرمان ہے، حسین بادشاہ کا فرمان ہے کہ مومن کی نشانی ہے وطن سے وفاداری کرنا۔ جتنے جوان بیٹھے ہو یہ آج کا پیغام ہے، وطن سے وفاداری، اپنے وطن میں امن پیدا کرنا آپ جوانوں کا کام ہے۔ نماز یہ تھا میسج جو میں نے اپنی قوم کو دینا تھا، نماز فجر قضا بھول کے بھی مت کرنا، اسی نماز میں اکثر حسین ملتا ہے۔ محرابو سجدہ گاؤ مصلی بھی بولتا ہے۔ جج منیر میں اپنی نوکری دا آغاز کر دیتا ہے، میں کہ محرابو سجدہ گاؤ مصلی بھی بولتا، بزرگ دعا کر دیں تھوڑی دعاواں دی ذاکراں میرے واسطے بڑی ہے، جتنے جوان بیٹھے ہو یہ سیدہ منت کر دا پہ چوتھے مصرع جے سمجھ آ جاوی تو اتنا بولیں جی میں رسول دی دھی دی شان ہے۔ میں کہ محرابو سجدہ گاؤ مصلی بھی بولتا، یہ فرش کیا ہے عرش معلی بھی بولتا، اور رکھتی نبات قرات شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا۔ ہاں وہ بولے جو حسینی آیا بیٹھا یار۔ مل گئے علی 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 لے ملنگ ہون کھڑا رہا میں تے کو پتہ کہنا نہ بانا
نہیں ہن باہن والی گل ہی نہیں جے کلندر نو چھیڑے تو سر جا چوتھے مترے تے بندہ چپ کر ونے اس دے سر تے متار لے کے ون تے بعد اس کو پوچھ بھئی کلندر پڑھدا کے پیا ہے تے سندا کے پیا ہے علی کی بیٹی شام میں آئی وجہ کیا ہے وجہ کو نہیں 11 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے بھائی سے وعدہ کیا کیا بی بی فرماتی ہے حسین میں وعدہ کر رہی ہوں ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی اور کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں مارا دشمن تے لانا جڑا دلو کردار اس تے بھی لانا جڑا مولا دا کھات گلا کرے اس تے بھی لانا نعرہ حیدری حیدری کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری بلند تر سلوان مالک شفاء کلی عطا فرمائے تُسی نہیں ہو پائے کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں لگ دا پڑھا بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی تُسی نہیں ہو پائے اور کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی اللہ تیری قسم میں اسے اس کے تُسی نہیں ہو پائے شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے ایک لمحہ زیادہ نہیں پڑھنا سچ وسیم خصوصی دعا میں کہ شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی ہیبت سے سر دشت وغا بانڈ دیا گال میں بڑی وڈی کرن لگا اے میرا عقید ہے غازی دا مرید اتھو نہیں اتھو ہوئے اتھو والے دی میں زمانہ ناچن دا جڑا غازی بادشاہ دا اتھو مرید ہے او بے شک میرے نہیں نہ ویکے غازی بادشاہ دے حد نہیں ویکے چوتھے مدرے تے ایک بندے اٹھی کے چل فتا کے بولن تے دل نہیں کیتا میں ممبر تے آدھا میں آج دو بات تیرے شارج پڑھنی نہ آسان میں گال غازی دی کرا بندے نوے پتہ ہوئے یا مولا باس مشکل آئیے میرے تو ٹال مشکل لے غازی پتہ لگ دائی تے اب باہر دی شانی چوب کروانے ہوئی نہیں سکتا میں کہ شامیوں کو خز و خاشاک سمجھ کر اس نے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی ہیبت سے سرے دشت وغا بانٹ دیا اور یہ خبر چھپ گئی تاریخ کے اخباروں میں کیا دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹ دیا ہاں جڑا غازی دا مرید ہے ہاتھ جاوے آخری علالی دئی حیدری اللہ اور جیو یار سلام ہے تھوڑے میان کو اے ہاتھ کسے کمینے نے جی سب جارے اے ہاتھ کسے کمینے نے متعدنا اللہ اکبر اچھا اللہ نہیں آگے چلتے ہیں چلو جڑا منگن آئے کھڑا ایک بار ہاتھ چاہے کیمرہ مین ویر کیمرہ موڑی بیکھے جڑا منگن ہاتھ تلے نہیں کرنے میں 4 متر پڑھنے جڑا منگن آئے بیٹھے ہیں میں آدھا پیا یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو اور محشر میں کہاں جائے گا شبیر کا دشمن ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو جی تفسیر بھائی اللہ اکبر محشر میں کہاں جائے گا میں لگ دا پڑا میں کوئی تھک دا پیا یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو محشر میں کہاں جائے گا شبیر کا دشمن ہر سمت نظر آئیں گے ابا میرا بنتا نہیں تھا بابا غیور شاہ جی کے بعد پڑھنا کیونکہ میں بیٹوں کی جگہ ہوں وہ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں
لیکن اب میری بھی مجبوری تھی، بھی قدرت کا قانون ہے بیٹا باپ کے بعد آتا ہے. میری مجبوری تھی اور قدرت کا یہی قانون ہے کہ بیٹا ہمیشہ باپ کے بعد آتا ہے. لو ایک گل میں جڑی کرن لگا نا، میں چند بندہ دا ذاکر نہیں، میں اس آخری کھڑے ماتمی تائیں ہر بندے دا ذاکر ہاں. علی بڑا سونا بولیں، خدا دی قسم میں دلو راضی کھڑا، علی دی دھی راضی ہوں نے. میری ایک مجلس دی قاسم بھائی جتنی ذاکر کی داد دعا ہوتی ہے اس سے زیادہ لے چکا ہوں، میں راضی کھڑا ہوں. لیکن میرا دل ہے بھی بندہ ٹر جو آیا حسین دے ذکر ہی تے خالی ٹر جاوے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. دو چار بندے پیچھے رہ گئے جاندے ہاتھ تھلیاں میں ویکھ لین. ہن میں 4 مصرے پڑھنا، ہو سکتا ہے جیسے چوتھے مصرے تے قیمت مل گئی میں تھایوں یا علی سلام کر کے ٹر ویسا سر چاہمیں تے گال دا وزن کریں. میں دا پیوں دلوں کی جاگیر میں اترنا یہ کام پروردگار کا ہے. ہاں نا 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 میری صحت بھی ویکھی، اپنی صحت بھی ویکھی، میرا زور بھی ویکھی تے بتاؤ اپنا زور بھی ویکھی. میں کہ دلوں کی جاگیر میں اترنا، یہ جڑے بندے دا قیدا ہوئے وہ بولے باقیوں کی چھٹی. دلوں کی جاگیر میں اترنا یہ کام پروردگار کا ہے، کہیں نہ جھکنا کہیں نہ مٹنا، یہ کام پروردگار کا ہے. حسینیت کے ہر ایک عدو سے گلی گلی میں لڑا ہے غازی، بغیر ہاتھوں کے جنگ کرنا یہ کام پروردگار. اللہ اکبر، رال گئے حیدری. یا عباس یا عباس اللہ. چل میرا جوانیاں مانو احسان کیتا نے گا یا عباس دا نعرہ لوا کے اے دل ٹھنڈک دیتی نے. میں واللہ میرا اپنا گھارے میں ڈردہ کھڑا ہوں، پتہ نہیں ماتمی بول سن نہ بول سن. کیونکہ جب ہم ذاکر میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، ہم ذاکر گھر سے چلتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ میں اپنی قوم نو تخیل دینا ہے، ایک گال دینی ہے تو اتنی تائید ہونی ہے. تو کہیں لے بندے وہ حال کر دینا بھی ایک بندہ بغداد دے چوک کھڑو کے آدھا پہ آج تے میں نو کوئی دھوکھا نہیں دے سکا، میں نو کوئی جھلا نہیں بنا سکا. اس دی گال پہ جناب بیلول دے کرنا تے بیلول آکے کیا کھیائی کہ بیلول آج تے میں نو کوئی دھوکھا نہیں دے سکا. بیلول آکا اگر میں دے ماں تفاد آدھا بیلول دے کے تویک بیلول آدھا اچھا تو اتھائیں کھڑو میں گلی دوال مار کے آندھا پیاں میں کو ممبر دی قسم میں بندہ کھلا رہا بیلول آیا ہی نہیں. کہیں لے اے حال بھی کر دیں لیکن 4 مصرے میں پڑھنا. ہن تو ویر نو دعا کریں باقی بولن نہ بولن، انہاں دی اپنی مرضی. نگاہ در بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں، نگاہ در بسانے کو. جو بندہ کہتا ہے میں اردو ادب سن لیتا ہوں سار اٹھائے، نگاہ در بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں، تیری آغوش کی میرا ویر ہاتھ کول میں دور لائی کھڑا، تو ہاتھ میں دی بیٹھے تیری اپنی مرضی. نگاہ در بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں، تیری آغوش کی کل گرمی کا احساس میں لے لوں. اور کہا زہرا نے اے ام البنی ایک کام کرتے ہیں کیا، میرا شبیر تو لے لے تیرا عباس میں لے. اللہ اکبر. اور جیو یار سلام حسین دے ماتمیاں نو یار جہاں دے اندر غازی وزدہ حد چاوے حیدری. پڑھا نگاہ در بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں، تیری آغوش کی کل گرمی کا احساس میں لے لوں. اور کہا زارا نے اے ام البنی کام کرتے ہیں، میرا شبیر تو لے لے تیرا عباس میں لے لوں. 4 مصرے اور پڑھیے. اب میں نظم چھٹی کھڑا جو تسی میں سن دے پہ ہوتے میں پڑھ دی آدھا پہ. جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے. آخری 4 مصرے راضی رہا ہے، 1 یا 2 منٹ ذکر مسائل. میں کہ جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ انکل جی اگر میں نے چوتھا مصرع پنڈار کو چچو گزار سمجھا لیا نا، بندہ غازی دا مرید ہوئے غازی مند ہوئے زمین مال کے بیٹھ جاوے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اگر جو کربلا میں نماز عشق جتنے غازی دے مرید بیٹھے ہو، جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے، جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے، وفا کی مسجد میں بول ایسا کوئی نمازی بنے گا کوئی، یہ لکھ کے لوہے حسینیت پہ قلم مشیت نے توڑ ڈالا، نہ پھر سے زارا دعا کرے گی نہ پھر سے غازی بنے گا علی کی بیٹی کسی کمینے کا محتاج نہ اللہ اکبر تو نہیں ہوتا اللہ اکبر بڑا مارے حرام زادوں نے حسین کی بیٹی کو یا سیدہ ہو سکتا تھا میرا ارادہ کچھ اور تھا عباس بادشاہ سنتے گئے ہیں تو پھر دل کر رہے دو غربت کے جملے اس بی بی کے پڑھوں جس کا معاشی تھا عباس۔ میں سیدہ میرا عقیدہ ہے ہر آنکھ دواسی نہیں ہو حسین کو روے، ہاں جو اس سے آنکھی چوان دیے جائیں جو تھلے رسول دی دھی در مال آوے، تو نیند کے بیٹھے قضا نوسی آذان دے بعد نمازی سید کی تا قیامت خیز اعلانے رنے سجاتے رو کے ادھے میری 4 سالان دی بھینڑی لوگو جیڑی مر گئی وچ زندہ سید رو کے ادھے ہوندہ کوئی نہیں میت چمامن والا تھوڑے شہر جہاں مہمانے کوئی آن شریک جنازہ تیوے سادہ تھی گیا بہن نقصان۔ یا سیدہ یار رسول کی شریعت ہے نا، جتنے بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو 1 یا 2 منٹ میرے نہیں دیکھنا، رسول کی شریعت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، ایسی بات ہے نا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ میں سیدہ اس تو ود میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے ممبر کی قسم ہے عباس کے زین سے اترنے کے بعد 9 لاکھ حرام زادے نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، تیری اپنی مرضی ہے تو کیڑے خیال اس بیٹھے ہیں، قیدے نبھا کے تیرا مولا سجاد آیا وطن، مولا کا نوکر ہے نام ہے نعمان ابن منذر، مدینے کا نہیں مدین کا رہنے والے، کہتے مجھے پتہ چلا اللہ جانے کیسے زندہ آیا میرا مولا سجاد، کہتے جو حالات میں نے سنے تھے نا شام کے اللہ جانے مولا اس سے زندہ واپس کیسے آئے، کہتے میں مولا کے پاس مولا کے بابا کا پرسہ دینے آیا، کہتے میں نے دستک دی، چوتھے بادشاہ نے دروازہ کھولا، کہتے میں نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، ابن منذر کہتے میں مولا کے پاس بیٹھ گیا، کہتے میں نے مولا کا بابا کا پرسہ دیا اور میں ایک طرف بیٹھ گیا، پورا دن کہتے میں نے مولا کی بارگاہ میں گزارا۔ ابن منذر کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے مولا کو مولا کے بابا کا پرسہ دے رہے تھے، کہتے میں نے کم از کم 700 بندہ گنا جس نے سجاد سے ایک ہی سوال کیا، مولا آپ کو سب سے زیادہ کس مقام پہ تکلیف ہوئی؟ جب نیند کے بیٹھے ہائے بے بس نکل سی، ابن منذر کہتے ہیں میں نے 700 بندہ گنا جس نے ایک ہی سوال کیا، مولا آپ کو سب سے زیادہ کس مقام پہ تکلیف ہوئی؟ ابن منذر کہتا ہے میں دیکھتا رہا سوال کرنے والے تبدیل ہوتے رہے، تیرے چوتھے بادشاہ کا ایک ہی جواب تھا، شام۔ شام نے سجاد کو مار ڈالا۔ ابن منذر کہتے ہیں لوگ سوال کر کے چلے گئے، میں مولا کے قدموں میں گرا، میں نے کہا مولا آپ کے بابا کہاں شہید ہوئے؟ فرمایا کربلا۔
مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام۔ مولا اکبر کو برچی کہاں لگی؟ فرمایا کربلا۔ مولا اصغر کو تیر کہاں لگا؟ فرمایا کربلا۔ ہن جے غیرت مند بندے ہو شیعہ قوم دے باطنی سر چوائے جڑا شیعہ ماں دا پتر بیٹھے، مولا علی کی بیٹیوں کا پردہ کہاں لٹا؟ فرمایا کربلا۔ مولا محمد کی بیٹیوں کے خیام کو آگ کہاں لگی؟ فرمایا کربلا۔ منت کرے سن جڑے سید بیٹھے ہو تسی ماتم ضرور کریں۔ ابن منذر کہتے ہیں میں نے کہا مولا نقصان سارا کربلا میں، تکلیف شام میں، وجہ کیا ہے؟ سید الساجدین کی رد بڑی۔ فرمایا ابن منذر میرے قریب آ۔ ابن منذر کہتے ہیں میں مولا کے قریب گیا، گلے سے لگایا سجاد نے، اونچا رویا چوتھا امام، رو کے فرماتے ہیں ابن منظر بات تیری بھی ٹھیک ہے، نقصان سارا کربلا میں، تکلیف ساری شام میں اس لیے ہوئی ہے ابن منظر اللہ جانے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے میری پھپھیوں کے ساتھ کتنی دیر اس چوک میں کھڑے رکھا جہاں لوگ غلام خریدنے آتے تھے۔ میں رو کے کہتا رہا مسلمانوں او حیا جی میں نو کر رہا میں کوئی تھکدا پیا یار جڑا ماتم کرنا ہے بیٹھے کوشش کر سینے تے ہاتھ آوے۔ مسلمانوں میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں موقعی آج دی نوکری، میں نے کہا مولا کوئی ایک دکھ تو بتائیں جو میں آگے آپ تک مومنوں تک پہنچا سکوں۔ فرمایا ابن منظر میری بہن زندان میں مر گئی۔ آخری جملہ نے نیک یہ دو سفر ہے سوچ کے بھائی حسین دی دھی دی شہادت دا مہی نہیں جھولی پھیلا میں ہے کان جا جاوے تیری میری نجات دا ذریعہ بڑھ جاوے۔ فرماتے ہیں میری بہن شام کے زندان میں مر گئی، کڑیوں والے ہاتھوں پہ کڑیوں والی بہن کا جنازہ سجاد لے کے چلے ہیں شام کی گلیوں میں، بہن کا جنازہ اٹھا کے سید بابا کے قاتلوں سے پوچھتے ہیں مسلمانوں مجھے بتاؤ میں نے بہن کو کہاں دفن کرنا ہے؟ لوگ آگے سے ہنستے تھے، سجاد پوچھتا تھا مسلمان ہنستے تھے، سجاد پوچھتے تھے گھر ایک بھی تھی ہوئی اس بندے دا ہاتھ سینے تے ضرور آگے، سجاد پوچھتا تھا مسلمان ہنستے تھے۔ باقر ہاتھ جوڑے کہتے بابا آپ امام ہیں جانتا میں بھی ہوں ہم نے پھوپھی کو کہاں دفن کرنا ہے، بابا ان سے کیوں پوچھتے ہیں؟ سید رو کے فرماتے ہیں باقر بیٹا میں جانتا ہوں انہوں نے مجھے بتانا نہیں، جتنی دیر یہ مجھے قبرستان کا نہیں بتائیں گے اتنی دیر میں بہن کا چہرہ دیکھ لوں گا، جتنی دیر یہ مجھے بتائیں گے نہیں۔ بس ختم آج دی نوکری یا علی قبرستان میں آئے، کھٹی کھٹائی قبر ملی، بہن کو ملنگ بہن کو سید سجاد نے قبر میں سلایا، مٹی ڈالنا شروع کی، پہلے پاؤں پہ مٹی پھر سینے پہ مٹی، منہ پہ مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا، یہ سجاد نے سر پتھر میں مارا، سر لگنے کی دیر تھی خون جاری ہوا۔ باقر مولا قریب آئے ہاتھ جوڑے کے بابا اتنا شمیکنا میرے پاس ہے، بابا اتنا شام غریبہ نہیں روئے، بابا اتنا کوفہ میں نہیں روئے، بابا اتنا شام کے بازار نہیں روئے، بابا اتنا شام کے دربار نہیں روئے، بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ سید کہتے ہیں باقر میری بہن نے ایک سوال کیا ہے جو مجھے کفن میں رلائے گا، جو مجھے قبر میں رلائے گا، اے محنت کردہ پہ جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو جو مجھے قبر میں رلائے گا۔ باقر کہتے ہیں بابا اب پھوپھی جان نے کیا سوال کیا ہے؟ سید فرماتے ہیں میں نے منہ پہ بٹی ڈالنے کا ارادہ کیا، میں نے دیکھا میری بہن کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا، رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد بھیا شام کے لوگوں سے پوچھ لے جو قیدی زندان میں مر جائے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا۔ سجاد میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں، جب جب میں بابا کو روتی کبھی تماچے ماردا کبھی تازیانے ماردا، کہتا بلا کہاں ہے ابا۔ اللہ لعنت اللہ۔ 4 اور 5 سفر المظفر کی درمیانی شب یعنی پرسوں بعد از نماز مغربین ولی محمد منزل بالمقابل سول اسپتال ککڑا روڈ کبیر والا شہر سالانہ مجلس عزا ہوگی، جس سے جناب شوکت رضا شوکت صاحب
علامہ عامر عباس حمدانی، سید محمد حسین شاہ اور مار اللہ رکھا حیدری خطاب فرمائیں گے۔ اختتام پر انشاءاللہ سید رضا بادشاہ آف سندھ نوحہ خانی فرمائیں گے اور ماتمداری ہوگی۔ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ 1934 ساگر صاحب تے تاثیر کافی زیادہ موسیٰ خان 1934 19 سفر چک 34 ٹن آر امام بارگاہ میں